آج میرے بیان کا موضوع صحابہ اکرام علیہ رضوان ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی شان کیا ہے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 22 جمادی الآخر آپ کا یوم عرس ہے، جس مناسبت سے انشاءاللہ ہم صحابہ اکرام علیہ رضوان کے کچھ فضائل اور منقبتیں سنیں گے۔ یہ بات یاد رہے، ہم جس پرفتن دور میں جی رہے ہیں، طرح طرح کے فتنوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فتنہ ہمارے بزرگان دین صحابہ اکرام علیہ رضوان اہل بیت عظام خلف صالحین پر لعن طعن ہے، ان کو برا بھلا کہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا، جب میری امت میں 15 چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، حل البلاء یحل البلاء یتحل البلاء، سرکار نے فرمایا اس وقت ان پر بلائیں اتریں گی، اور آپ نے ان میں سے 15ویں چیز ارشاد فرمائی، جب ان کے آنے والے پچھلے پر لعن طعن کریں گے، جب اپنے سلف صالحین پر یہ لعن طعن شروع کر دیں گے، اس وقت بھی ان پر بلائیں حلال ہو جائیں گی۔ تو لہذا بہت ساری مجلسیں سجتی ہیں جن میں صحابہ اکرام رضوان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم ایک علمی انداز میں قرآن و سنت سے سمجھیں گے کہ صحابہ کی شان کیا ہے، ان کی ہستیوں کو اگر مائنس کر دیا جائے تو اسلام میں پھر کیا بچتا ہے۔ ہم قرآن پاک کے شروع سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ان پیاروں کی کیا کیا شان ارشاد فرمائی۔ پہلے میں ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، جو کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، کتنے بڑا نام ہے، صوفی بہت بڑے ہیں، نقشبندی بزرگ ہیں، اور علم میں بہت بڑا نام ہے۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اتنی بڑی ہستی، جہانگیر نے بڑی کوشش کی، بادشاہ تھا بہت بڑا، کہ ان کی گردن کو اپنے سامنے جھکا لیں، ان کو اپنی بات منوا لیں۔ اکبر بادشاہ نے بہت کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے۔ اتنے بڑے درویش بھی ہیں اور اتنے بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملفوظہ شریف میں ایک حدیث لکھی ہے، اور کئی محدثین نے اس کو لکھا ہے، لیکن میں نے ایک بالخصوص، کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یہ، اللہ نے اپنی مخلوق مجھ سے مجھے چنا، اپنی مخلوق میں سے میرا انتخاب فرمایا، وختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے اصحاب کو اللہ نے چنا، میرے لیے اللہ نے میرے اصحاب چنے، ساتھی چنے جو میرے ساتھ چلیں گے۔ اور اس کی ایک خوبصورت مثال سورہ فتح میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ ہیں وہ آپس میں رحیم ہیں اور کفار پر سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اللہ نے کتنی شانیں بیان کی، ان کی مثالیں بیان کی، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، ان کی ایک پوری مثال اللہ نے سورہ فتح میں بیان فرمائی۔ تو اللہ نے اپنے لیے اپنے حبیب کو چنا، اور اس کے لیے پھر ان کے لیے ان کے اصحاب کو چنا۔ تو اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے اس کے رسول حبیب کے انتخاب میں کوئی غلطی ہو۔ عام اگر کوئی شخص علم و دانش والا ہوتا ہے، کوئی انٹلیکچوئل شخص ہوتا ہے، بڑی دانشوری اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے بھی ماننے والے کئی ہو جاتے ہیں، اس کو لوگ مانتے ہیں، دل و جان سے چاہنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس کائنات کی اصل ہیں، باعث ایجاد کائنات ہیں، آپ بتائیں کہ ان کی تربیت کا اثر ان کے صحابہ میں کیسا ہوا ہوگا۔ تو لہذا ایسی باتیں نہ سنا کرے لوگوں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق غلط رائے رکھیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا بار اللہ فرماتا ہے، مِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ پہلے ایک بات سمجھیں، یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے، اور اس جگہ پہلے کیا تھا، کوئی خالص مومن تھا اور خالص کافر تھا، یعنی اگر کوئی ایمان قبول کرتا دل سے کرتا تھا مکے میں، اور اگر کوئی کفر کرتا تھا معاذ اللہ تو وہ سر عام تھا۔ لیکن جب مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر یہودیوں نے ایک چال چلی۔ چال انہیں کیا چلی، اوپر سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، دل کے اندر کفر رکھا، اس کو کہتے ہیں منافقت، ہائپوکریسی۔
انہوں نے کیا کیا پھر؟ ایک چال چلی مسلمانوں کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور انہوں نے منافقت شروع کر دی۔ اب اللہ نے ان سے فرمایا، کچھ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں۔ اب بتائیں منافق کن ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے؟ اللہ نے ان کو ایمان والا کہا، وہ صحابہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے یہودیوں اے منافقوں، جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے اس طرح ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، ہم تو کتابی ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، یہ تو بدھو تھے معاذ اللہ، یہ تو عرب کے رہنے والے، انہوں نے تو کبھی پہلے نہ کتاب پڑھی ہے نہ کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہے، تو لہذا ہم ان کی طرح کیسے ایمان لے آئے؟ سفہا، سفیہ کی جمع بے وقوف، یعنی معاذ اللہ انہوں نے صحابہ کی یہ گستاخی کی۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں، ان کے ساتھ اللہ کرے گا کیا، ان کا انجام کیا ہوگا ان کو خبر نہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے ایمان کا۔ ایمان کیسے لایا جائے؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے۔ اسی پارے کا آخری رکوع، یعنی اسی پارے کا آخری رکوع، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے منافقو، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے تو ہدایت پا جاؤ۔ تو لہذا اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ایک معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح نبی کے صحابہ ایمان تم لائے ہو، اگر منافق اس طرح کلمہ پڑھ لیتے، دل و جان سے مان لیتے تو یہ ہدایت پا جاتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، سکیل قرار دیا ہے ایمان کا۔ اسی طرح اب آگے چلتے جائیں، 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کتنی اسپیسیفیکیشن ہے، کتنا خصوص اللہ نے فرمایا۔ اب یہ قرآن پاک ہے، اگر کوئی تاریخ کی کتابوں کے حوالے دے گا تو کیا قرآن پاک کے مقابل وہ تاریخ کی کتابیں حوالے چل سکتے ہیں؟ کیا ان کا یہ معیار ہے کہ قرآن پاک کو ہم پیچھے رکھ کر معاذ اللہ ان تاریخی حوالوں کو دیکھیں؟ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ جو پہلے ایمان لائے، سابقون الاولون جو پہلے ایمان لانے والے ہیں اور مہاجر ہیں، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ ورضوا عنہ، اور ان کے بعد جو ایمان لائے اور ان کی اچھائی میں ان کی پیروی کی۔ دیکھیں توجہ کریں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا اللہ نے صحابہ کے ایمان کو کیا قرار دیا ہے؟ سکیل قرار دیا ہے، اس طرح ایمان لاؤ۔ اب دیکھیں اللہ نے صحابہ کی اتباع کو بھی اب جنت میں جانے کا ایک پیمانہ قرار دیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو پہلے ایمان لائے، پہلے ہجرت کی، اور انصار جو پہلے تھے، ان کو متعلق اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور اچھائی میں جو ان کی پیروی کریں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت میں ایسی باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے رہیں گے۔ نہ صرف یہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کو ہم رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ غیر صحابی کے متعلق اگر رضی اللہ عنہ استعمال کیا جائے دعا کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو، لیکن صحابہ کے متعلق کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب بتائیں اللہ نے مہاجرین و انصار صحابہ کی اتنی تعریف بیان کی ہے، اور ایک ایسا سیکٹ بھی موجود ہے، آپ سنیں تو آپ کہیں گے معاذ اللہ سارے صحابہ تو تھے ہی ایسے، معاذ اللہ ان کی شان میں تنقیسیں، ان کے متعلق طرح کے جملے، یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ان کی پیروی بھی کرے گا اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ بڑی کامیابی ہے۔
آپ یہ سوال کا جواب دیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ تاریخ میں یہ کچھ بھی لکھا جائے گا؟ آج تاریخی حوالے لے کر پھرتے ہیں لوگ اور صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ اب آگے چلیں، قرآن پاک بہت مقامات ہیں، لیکن میں چیدہ مقامات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع کو، یعنی اللہ کے حبیب کی اتباع، یوں سمجھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہاں پر۔ ایک ہے جامع ترمذی کی اور کئی حدیث کی کتابوں میں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین عدو علیکم بالنواجز، اور کما قال علیہ السلام، سرکار نے ارشاد فرمایا تم پر میری سنت، میرے طریقے اور میرے بعد خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل لازم ہے، اس کو اپنی داڑھوں سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، یہ ہے جامع مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا، یا کسی حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یا سرکار کا قول ہے، فرمایا کہ جو تمہیں چاہیے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تم ان کے راستے پر چلو، جو زندہ ہیں ان کے متعلق تو پتہ نہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن جو تم سے پہلے گزر گئے، پھر انہوں نے بتایا کہ سمرہ صحابہ ہیں، ان کے راستے پر چلو، ان کے راستے کی اتباع کرو، ان کے راستے پہ چلو۔ تو لہذا صحابہ کا طریقہ اتباع ضروری ہے، اور ان کے ایمان کے مطابق ہم ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان کامل ہے، وگرنہ ہمارا ایمان کامل نہیں۔ اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا، یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، جامع ترمذی میں حدیث بھی صحیح ہے۔ بعض لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں، جعلی کہتے ہیں، سو یا تو تعصب کی وجہ سے کہتے ہیں یا جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں، یا کوئی اور ان کے دل میں مقصد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کے فرمایا 72 ہوئے تھے، ایک جنتی تھا باقی سب جہنمی۔ اسی طرح آپ نے یہود و نصارہ دونوں کی مثال بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا میری امت کے فرقے بھی 73 ہوں گے، فرمایا 73 ہو جائیں گے، اور ان میں سے کلٌ فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہیں ایک جنتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کون ہیں، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے اصحاب ہیں، جو میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائے رکھے گا وہ ناجی ہے، وہ جنتی ہے، وہ نجات پانے والا ہے۔ تو لہذا صحابہ کا طریقہ اپنانا، ان کے ایمان کے مطابق اپنے ایمان کو ڈھالنا یہ ضروری ہے، جس طرح وہ کرتے رہے اس طرح ہمیں کرنا ضروری ہے۔ اس پر ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مشکات میں حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کی اللہ رسول نے شان یہ بیان کی ہے۔ اور اسی طرح ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673، آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے، احد پہاڑ جتنی چیریٹی کرے، سونا صدقہ کرے، حضور نے ارشاد فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان کے ایک مٹھی بھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مد ایک مقدار ہے، سمجھ لیں کہ ایک سیر کر لیں، چلیں مفہوم اس کا یہ ہے، ایک سیر تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ ان کے ایمان کی شان ہے، کیونکہ ایمان دے، یہ بات یاد رہے، نیکی کا ثواب ایمان اور اخلاص کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن 2 رکعتوں میں پڑھتا ایسے ہے کہ 1 منٹ بھی توجہ کسی ادھر ادھر لے جانے نہیں دیتا، اپنی توجہ کو 100% اللہ کی طرف رکھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، بالکل پوری توجہ کے ساتھ، یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور ایک طرف 100 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن توجہ ایک رکعت میں بھی اللہ کی طرف نہیں۔ آپ بتائیں ان میں سے افضل کون سی 2 رکعتیں ہیں، 100 رکعتیں ہیں یا 2 رکعتیں ہیں؟ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان اخلاص اتنا بڑا تھا کہ اگر ہم احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کریں، ان کی مٹھی بھر جو صدقے کے برابر بھی ثواب نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کا ایمان و اخلاص اتنا بڑا تھا۔ ان کا ایمان کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا اخلاص تھا۔ اب ذرا میری بات توجہ سنیں، اس وقت کا ایمان لانے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ یعنی ہم تو یہاں مسجد میں آتے ہیں، اپنی پریکاشن پہلے دیکھتے ہیں، حفاظتی انتظامات پہلے دیتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے جگہ ٹھیک ہے،
اچھا سردیاں ہیں تو ہیٹر لگے ہوں گے یا اندر گرمی ہوگی، پانی گرم ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں بہت سارے جگہوں میں دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا جس جگہ نمازی میں ٹھنڈ زیادہ، مسجد میں ٹھنڈ زیادہ، نمازی کم ہو جائیں گے، گرمیوں میں گرمی ہوگی تو نمازی کم ہو جائیں گے، یہ ہمارا ماننے کا معیار ہے۔ لیکن سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں ایمان لانے کا مطلب کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اپنا کاروبار بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اپنی جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، یہ سب کچھ سامنے رکھ کر ایمان لاتے تھے وہ صحابہ۔ اب جب ہجرت ہوئی اس وقت کیا ہوا تھا؟ ہجرت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لاتے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنے کنبہ، اپنے رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ راستے میں کفار پکڑ کر شہید بھی کر دیں۔ اب بتائیں اس طرح کی شان، اس طرح کا ایمان ہم میں سے کس کا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی شانیں کیسے بیان کی ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا تھا؟ ایک صحابی ہجرت کر کے جانے لگے، اب راستے میں کفار نے ان کو گھیر لیا، گھیرا ڈال لیا۔ انہوں نے فرمایا بات سنو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے نیام میں تیر ہیں، جب تک میرے نیام میں تیر باقی ہیں تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ ایمانی جذبہ ہے نا، گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے، تنہا بندہ ان سب سے ایک بات کر رہا ہے، جب تک تیر ختم ہوں گے تم میں سے بہت سارے لوگ مر چکے ہوں گے، جب تم میرے قریب آؤ گے میرے ہاتھ میں تلوار ہے، جب تک میری تلوار چلتی رہے گی تم مرتے رہو گے، اور جب تک تم مجھے پکڑو گے بہت سارے تمہارے لوگ مر چکے ہوں گے، یتیم ہو، ان کے بچے یتیم ہو چکے ہوں گے، ان کی جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں، لیکن مجھ سے ایک سودا کر لو، مجھے نہ چھیڑو، مجھے مدینے جانے دو، میں تمہیں اپنا ایک مال بتاتا ہوں جو میں دفن کر کے آیا ہوں، چھپا کر آیا ہوں، وہ جا کے مال نکال لو، مجھے جانے دو، مجھ سے مزاحمت نہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں یہ سودا قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ میرے گھر میں نے مال چھپایا ہے، وہ مال جا کر نکال لو۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پہ راضی ہوئے اور اس صحابی کو جانے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی شان بیان فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا چاہنے کو اپنی جان بیچ دیتے ہیں، اپنی جان تک کے سودے کر لیتے ہیں۔ تو یہ نبی کے صحابہ کا ایمان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کر دے میرے صحابی کے ایک مٹھی بھر جو بلکہ اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کا ایمان اتنا بڑا ہے، ان کے اندر اخلاص اتنا بڑا ہے۔ تو لہذا یہ بات یاد رہے، اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کے ایمان کو، ان کے عمل کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے، مشعل قرار دیا ہے، بیکن آف لائٹ قرار دیا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جب بھی گفتگو کریں احتیاط کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا لا تسبوا اصحابی، جامع ترمذی میں ہے اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدهم غرضا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو ہدف تنقید مت بنانا۔ سرکار جانتے تھے ایسا کچھ سب کچھ ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے تو میرے صحابہ کی سیرت پر بات کریں گے۔ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے صحابہ سے پیار کیا انہوں نے میرے پیار کی وجہ سے ان سے پیار کیا۔ ومن ابغض فببغضی ابغضہم، جنہوں نے ان سے نفرت کی انہوں نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے نفرت کی۔ اور بھئی ہمیں صحابہ سے کیوں پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے کیوں پیار ہے؟ تو سرکار کی نسبت سے۔ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق ارشاد فرمائی، جس کو جو شان ملی ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو لہذا صحابہ بھی شان والے ہیں حضور کی وجہ سے، اہل بیت بھی شان والے ہیں حضور کی وجہ سے، دونوں کو نسبت سرکار سے ہے۔ اس وجہ سے یہ بات یاد رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے پہلے آگاہ فرما دیا تھا میرے صحابہ کے متعلق کوئی بری بات مت کرنا، لا تتخذوا من بعدهم غرضا، ان کو اپنا نشانہ تضحیک مت بنانا، اپنی گفتگو کے نشتر کے اتنے سخت نشتر میری صحابہ پر مت برسانا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مزید قرآن پاک میں اپنے نبی کے صحابہ کی شان بیان فرماتا ہے۔ سورہ حدید ہے، اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل
قاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، ایمان لائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا وہ، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، مال خرچ کیا، یہ برابر نہیں ہے۔ یہ دونوں کے شان کے رتبے بڑے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے 8 سنہ ہجری سے پہلے جو ایمان لے آئے، جہاد کیا، انہوں نے ذرا مشکل وقت دیکھا، بہت مشکل وقت دیکھا، بعد والوں نے آسان وقت دیکھا۔ اللہ کے حبیب اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے وَقُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ الحسنہ سے مراد جنت ہے، اللہ نے ان سب کو جنتی فرمایا ہے۔ وہ پہلے فتح مکہ کے ایمان لائے ہوں یا بعد میں ایمان لائے ہوں، سب جنتی ہیں، لہذا ہر صحابہ نبی جنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا سورہ تحریم کا دوسرا رکوع، وَيَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، جس دن اللہ نبی کو اور اللہ نبی کے ساتھ والوں کو، صحابہ کو رسوا نہیں فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا آج تمہیں بشارت ہو، آج ان کے سامنے نور دوڑتا ہوگا۔ اللہ نے ایک وعدہ فرمایا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، تمہارے لیے بشارت اس جنت کی جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کو اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا یوں بیان فرمایا، کئی بار بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی، اور اللہ جانتا ہے ان کے سینوں میں کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے تقریباً 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ گئے تھے سفارت کرنے کے لیے، آپ امبیسڈر بن کر گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان ان کی بیان کی تھی جب آپ نے بیعت رضوان لی، وہ رضا والی بیعت لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا بڑھایا اور دوسرا ہاتھ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس شان سے بیان فرمایا، اے پیارے حبیب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کی ید قدرت پر بیعت فرمائی۔ پھر اللہ نے ان کی شان کیا بیان فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اور اللہ جانتا ہے ان کے سینوں میں کیا ہے۔ اسی سورہ فتح کی اگلی سورت کھولیے، سورہ حجرات ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ یہ شروع سے شروع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے تمہیں پتہ تک نہ ہوگا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو میرے نبی کی آواز سے اپنی نوازیں پست کرتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور تک ایسے لوگ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب سرکار سے بات کرتے بڑے دھیمے انداز میں، بڑے دھیمے انداز میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اور سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل کی گواہی کیسے دی؟ بخاری شریف میں متعدد حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، آپ نے فرمایا جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے گھسیٹے تکبر کی وجہ سے، خیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا تو تہمت نیچے چلا جاتا ہے، الا ان اتعاہد، مگر یا رسول اللہ بہت کوشش کروں تو میرا تہمت اوپر رہتا ہے، وگرنہ تہمت نیچے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹخنے ننگے نہیں رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو تکبر کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا، تیرے دل میں تکبر نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے دل کی گواہی دی ہے کہ تیرے دل میں تکبر نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اور یاد رہے تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اور قرآن کو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے،
متقیوں کے لیے ہدایت اور تقوی کے لیے اللہ وہ دل چنتا ہے جن میں تعظیم مصطفیٰ ہو۔ تو پتہ چلا تعظیم مصطفیٰ کے بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم و تکریم کے بغیر قرآن پاک کا فیض نہیں ملتا، قرآن پاک سے وہ نفع حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو لہذا اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازیں پست کرتے ہیں ایسے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم۔ اے پیارے حبیب، جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے ان کے لیے بہتر تھا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری بہت ساری باتیں ماننا شروع کر دے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے میرے نبی کے صحابہ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے چنا ہے، اللہ نے پسند کیا کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہو۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو مزین کیا ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کیا؟ کفر کو، فسق کو، عصیان کو، نافرمانی کو، کفر کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ جو سند ہے قیامت تک، اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اس کی طرف سے نعمت ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن پاک میں فرما چکا اللہ نے ان دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دیے ایمان کو پسند کیا۔ وہی حدیث میں نے پہلے سنائی تھی حضرت مجدد الفسانی کی، اللہ حبیب نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے اصحاب کو چنا۔ تو اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے میرے نبی کے صحابہ تمہارے لیے ناپسند فرمایا کس کو؟ کفر کو، عصیان کو، نافرمانی کو، فسق کو، اطاعت سے نکلنے کو، یعنی اطاعت سے خروج کرنے کو، نافرمانی کو اللہ نے تم میرے حبیب کی نافرمانی کرو، اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے، یعنی تمہارے دلوں میں تقوی مزین کر دیا ہے، پرہیزگاری کو مزین کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، راشد ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے اہل سنت کا نظریہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، سب کے سب صحابہ عادل تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اور سب صحابہ جنتی ہیں، یہ ہدایت یافتہ تھے، ان کے دل ہدایت کے چراغ تھے۔ کوئی حدیثوں پہ کلام کر سکتا ہے صحابی کا نجوم کی سند ضعیف ہے، اور قرآن پاک پہ کیا کلام کرو گے؟ قرآن پاک کے متعلق کیا کلام کرو گے؟ قرآن پاک تو ان کلاموں سے پاک ہے۔ وہ کسی راوی کے متعلق ہوتا کہ ہو سکتا ہے راوی بتانے والے کے اندر شک پیدا ہو جائے، وہ جھوٹ بولنے کا عادی تھا یا بھولنے کا عادی تھا، اس وجہ سے سند کے اندر کچھ ضعف آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں تو یہ بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہذا اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان مسلم ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور یاد رہیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ان کے ایمان کو اللہ نے اسکیل قرار دیا ہے، معیار قرار دیا ہے، ان کی اطاعت کو ہم پر لازم کیا گیا، ان کی اتباع ہم پہ لازم ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی زبانیں صحابہ کے متعلق ہمیشہ احتیاط سے استعمال کرنی ہے، اور جو ایسی بات کرتے ہیں ان سے دور رہنا ہے، وہ راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ میں باتیں کروں گا، بیان ختم کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام صحابہ کے سرخیل ہیں، ہمارے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ آپ انبیاء کے بعد اس انسانیت میں سب سے افضل انسان ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام سب سے انسانیت میں افضل ہیں، اور اس کے بعد تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد مطلقاً افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ فضیلت ہم نے اکیلی نے دی ہے، اللہ رسول نے دی ہے، یہ مولا علی نے دی ہے، یہ صحابہ کرام نے دی ہے، یہ فضیلت ہماری عطا کردہ نہیں ہے، ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں دین کے اندر اپنی طرف سے بات کرنے والے؟ ہم فضیلتیں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ فضیلتیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب نے اور صحابہ نے یہ بیان کی ہیں۔ اب اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ میں کسی کو دیکھتے کہ اس کے دل میں تقوی پرہیزگاری ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے، آپ اس کو اپنے مصلی امامت پر کھڑے کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 17 نمازیں غالباً 17 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں آپ کی موجودگی میں، آپ حجرہ مبارکہ میں موجود تھے، پڑھائی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے با اصرار فرمایا ہے
مرو ابا بکر یصلی بالناس، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آتی، بخاری شریف میں بکثرت بہت جگہ یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آئیں، یا رسول اللہ آپ حضرت عمر سے کہیے لوگوں کو نماز پڑھا دیں، کیونکہ ابو بکر رقیق دل کے مالک ہیں، نرم دل والے ہیں، آپ کو اپنی جگہ نہیں دیکھیں گے تو نماز نہ پڑھا سکے ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتن صواحب یوسف مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، تم تو یوسف علیہ السلام جیسی عورتوں کی طرح جنہوں نے اپنے اتنے کچے دل تھے ہاتھ ہی کاٹ لیے، اے عائشہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے با اصرار فرمایا ہے، اصرار کے ساتھ فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ بتائیں جب ہم امامت چنتے ہیں، ہمارے تو امامت کے ہو سکتا ہے بہت اور معیار بھی ہوں، ہم دیکھتے ہو امام ہمارے سارے کام کر لے، امام یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، امام کو ہم چل تھوڑی تنخواہ بھی تھوڑی دے، اس وجہ سے یہ تو ہمارے معیار ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام چنا ہوگا، آپ نے کس بیس پہ امام چنا ہوگا، اس کا تقوی پرہیزگاری کا لیول کیا ہوگا، اور جس کی نظر مبارکہ اتنی بڑی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، بکثرت اس کی کتابوں میں حضور نے ارشاد فرمایا تم اپنے رکوع و سجدے ٹھیک کیا کرو، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ پہ پوشیدہ ہیں، نہ تمہارے دلوں کی کیفیتیں مجھ پہ پوشیدہ ہیں۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ کتنی ہے، نہ تمہارے رکوع مجھ پہ پوشیدہ ہیں، نہ تمہارے دلوں کی کیفیتیں مجھ پہ پوشیدہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے ان کے دلوں کی کیفیت سے بھی واقف تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا مصلی امامت دیا ہوگا، بتائیں وہ کس شان کا مالک ہوگا۔ تمام صحابہ میں سے، تمام اہل بیت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت کے لیے جن کو چنا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ایک حدیث میں نہیں، کتنی حدیث میں، سب کی کتابوں میں، سب تاریخی کتابوں میں یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کے لیے جن کو چنا تھا وہ ابوبکر صدیق تھے۔ آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں کوئی غلطی تھی؟ آپ نے منتخب معاملہ غلط کر لیا، 1400 سال بعد اب آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ زیادہ عقل والے ہو گئے، آپ کا علم زیادہ بڑا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے جس کو اپنی نیابت کے لیے چنا ہے اس کے تقوی جیسا تقوی کسی کا نہیں ہوگا، اس کی فضیلت جیسی فضیلت کسی کی نہیں ہوگی۔ سورہ لیل میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ متقی کو، جو سب سے بڑا متقی ہے، اس کو اللہ نجات دے گا۔ اس میں مفسرین کا ایک بہت بڑا اتفاق ہے، اتقا تقی کی جمع، تقی کا اس میں تفضیل ہے، بہت بڑا متقی، انہوں نے فرمایا اس سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتقا ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں اس امت کے۔ جبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی امامت کے لیے ان کو چنا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو قبول کیا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تاریخ الخلفاء میں ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے خلیفہ چنا؟ انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دینی کام کے لیے، دینی مقصد کے لیے، یعنی مصلی امامت کے لیے ان کو چن لیا، ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو چن لیا۔ آخر میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں بخاری شریف کی، جو میں نے حدیث سنائی لا تو صبح و صحابی، اس سے اگلی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن گھر سے نکلے، وضو کیا اور کہنے لگے لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا، میں آپ کے دروازے پہ بیٹھوں گا، جس طرح دربان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہ تھی کہ کوئی دربان بٹھائیں، جس طرح پاپین بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کوئی دربان باہر نہیں بیٹھتا تھا، جو چاہتا خود آپ سے سرکار سے بات کر لیتا۔ آپ سہل الخلق تھے، آسان اخلاق کے مالک تھے، جو آپ سے چاہتا اپنے دل کی بات کہہ سکتا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے آج میرا ارادہ یہ ہے کہ میں حضور کا دربان بنوں گا، خود والنٹری، یعنی خود جاؤں گا، مجھے شرف حاصل ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی شریف میں آیا، نہ سرکار کو نہ پایا،
चुनाचे साहबा से पूछा कहाँ हैं? फरमाया इधर गए होंगे। और तलाश करने का तरीका क्या होता था? गुज़रे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबर सारा होकर। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना चाहता, आसान सा, किसी से ना पूछे, जहाँ से ताज़ा ताज़ा खुशबू आ रही हो उस तरफ को चल दे। फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते एक बाग में पहुँच गया। अब उस बाग का रास्ता कोई नहीं था। मैंने एक नाली देखी छोटी सी, मैं उस नाली में से लोमड़ी की तरह मैंने अपने आप को समेटा और नाली के अंदर से गुजर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़ज़ा हाजत फरमाई और आप वज़ू फरमा कर आपने एक कुएं के मुडेर पर, मुडेर कहते हैं जो ऊपर बनी होती बन्नी सी, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ अपनी मुबारक पाँव से कपड़ा हटाया और पाँव पानी के अंदर रख दिए और सरकार तशरीफ़ फरमा थे। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा तो मैं दरवाज़े पे बैठ गया। मैंने कहा आज मैं यहीं आऊँगा, मैं दरबान बन गया। चुनांचे इतने में दरवाज़े पे दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन है? उन्होंने कहा अबू बकर हूँ। मैंने कहा रिस्लिक, ठहरिए, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबान हूँ, आज मफ़हूम इसका ये, तो मैं सरकार से इजाज़त लेकर आता हूँ। चुनांचे मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अबू बकर हैं, इजाज़त मांग रहे हैं। आपने फरमाया इज़न लहू वबश्शिरहु बिल जन्नती, इजाज़त भी दे दो, साथ जन्नत की बिशारत भी दे दो। चुनांचे मैं आया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त भी मरहमत फरमाई है और आपने जन्नत की बिशारत भी दी है।